بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمنا ہاشمی ولاگز اور میں ہوں ہمنا ہاشمی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف و مشہور اسکالر مفتی عبدالقوی صاحب۔ تھوڑی سی ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تھوڑی سی سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں جو سیلاب آیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے مفتی عبدالقوی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال باران رحمت کے حوالے سے اللہ اس کو رحمت بنائے، زحمت نہ بنائے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں اور آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں، تھوڑا اس حوالے سے بتائیں۔ بچپن تو چونکہ میرا خانقاہیت کا ماحول تھا تو کہتا ہوں کہ بڑا پرسکون اور بڑا باادب ماحول تھا۔ پھر اس کے بعد جوانی کے اندر پھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی بھی گیا، جامعہ ازہر میں بھی گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی جامعہ ازہر میں جاتا ہے تو اس میں دو نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو انسان کے ذہن میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، پھر چونکہ حضرت یوسف اور زلیخا کا ملک ہے تو اس کی وجہ سے جناب آدمی کے ذہن کے اندر بھی، آدمی کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے۔ تو الحمدللہ میرا بچپنا علمی ماحول میں گزرا، میرا تعلق بھی علمی اور خانقاہی خاندان سے ہے۔ آج جو میں کتابیں لکھ رہا ہوں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں تو یہ وہی برکت ہے جو ایک میرا ماحول فقہ والا بھی ہے، فتویٰ والا بھی ہے، حدیث والا بھی ہے۔ اور اس میں اچھا مجھے یہ بتائیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے لائف میں، تو آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیں جی، جو شخصیات دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس میں دو شخصیات، ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دوسرے میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اگر اس وقت جو معاشرہ ہے، جس طرح کا ماحول ہے، تو میں آئیڈل سمجھتا ہوں مصر کے علماء کو، جہاں میں نے علم بھی دیکھا، میں نے ذہنی وسعت بھی دیکھی اور اس کے اندر میں نے تعصب کو دور دور تک نہیں دیکھا۔ باقی زندگی کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ان علماء بھی ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ سگریٹ پی لیتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے محدث ہوتے ہیں، داڑھی ان کی نہیں ہوتی، بہت بڑے محدث ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک ذاتی زندگی ہے۔ لیکن علمی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے آئیڈیل جو ہے وہ مصر کے علماء ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کی لائف میں کافی مسائل دیکھے جو ہم سب نے دیکھے، تو جو ایک قندیل بلوچ والا اور حریم شاہ والا جو ایک پرابلم آئے، اس نے آپ کی زندگی کو کس طرح سے متاثر کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں پہلی تو اس عقیدے کے ساتھ تھا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت پہ شاید مجھ سے بہت کم درجے کی آزمائش آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ الحمدللہ مفتی عبدالقوی کا نام چونکہ قوی ہے تو الحمدللہ میں نے صبر سے لیا، حوصلے سے لیا۔ پھر مجھے گھر کے ماحول کے اندر جس طریقے سے پیار ملا، پھر مریدین کی طرف سے جو میرے ساتھ جناب تعامل رہا ادب کا، عقیدت کا، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی میں 65 سال کی عمر کے باوجود چہرے کے اندر ایک رونق کے ساتھ نظر آتا ہوں، مسکراتا ہوا نظر آتا ہوں، خوش نظر آتا ہوں۔ تو میں نے یوں سمجھے کہ صبر بھی کیا اور اس کے ساتھ اپنے دل کے معاملات کو اللہ کے سپورٹ بھی کیا۔ اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت صاحب کے ساتھ آپ سے بہت کم ہوا ہوگا یہ، تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح پرابلم ہو جاتی ہے، وہ کس طرح سے اس چیز کو کوپ اپ کریں، کس طرح سے اس چیز سے نکلیں؟ دیکھیں جی، میرا قرآن کہہ رہا ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی مجھ سے سوال ہوگا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور میں جب آزمائش آ جائے تو دو کام کرو، ایک تو صبر، اور ہمارے بزرگ کہتے تھے اہل بیت کو دیکھ کر کہ صبر بڑے گھر سے آیا ہے، اور دوسرا اس طرح میں نے بتایا کہ تہجد کے نوافل کا اہتمام کر لیا جائے تو پھر انسان کا دل جو ہے نا بہت اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ جس قدر بھی تابڑتوڑ حملے ہو جائیں، لوگوں کی زبانیں جو بھی کہہ دیں، تو جب آپ تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں اور اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے تھوڑی سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، جو سیلاب آیا ہوا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاقی یا صوبائی حکومت کا کوئی دھیان نہیں ہے، جی بالکل۔ تو اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کو لوگ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ آپ کا پیغام پہنچے اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہو سکے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرا تو خود اپنا بزرگوں کے مریدین کا علاقہ یہی ہے جو جناب ہمارا سرائیکی خطہ کہلاتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ یعنی جو چیز الیکٹرانک میڈیا پہ آئی ہے یہ میرے خیال میں 20% ہے، 80% تو آئے نہیں۔ کس طرح بچے بیچارے، کس طرح بچیاں، کس طرح لوگ، کس طرح کے لوگ شہید ہوئے، کس طرح ان کے نقصانات ہوئے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مرکزی حکومت وہ بھی انتہائی نااہل، صوبائی حکومت ابھی تازہ بنی ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا۔ جو بیچارے خود مانگنے کے لیے قطر اور ادھر جا رہے ہوں تو ان بیچاروں نے کیا امداد کرنی ہے جناب ہماری قوم کی۔ البتہ میرا دل جو مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تاجر برادری، اور بالخصوص میں آپ کے اس حوالے سے کہوں گا کہ ہمارے جو خلیج کے تاجر حضرات ہیں وہ خدا رہا اپنے، ان کا تعلق بھی زیادہ تر اسی علاقے سے ہے جو لوگ خلیج میں رہتے ہیں،
وہ ان کے لیے تعاون بھی کریں، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ تعاون کرنا میں کہوں گا شرعی طور پر سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا سیاسی صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے عمران خان پہ غداری کا مقدمہ ہوا اور پھر شہباز گل کی گرفتاری، اور ملک میں جو اوور آل سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اپوزیشن، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، تو کوئی بہتری دیکھتے ہیں یا اس طرح سے چلتی رہے گی؟ کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، میں بڑی جرت کی بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب سے فروری سن 2012 سے میرا اس قدر تعلق تھا کہ کوئی 10 دن کہوں یا 15 دن کہوں کہ میں بنی گالہ میں جا کے خاص ان کے ساتھ میں نے نشست نہ کی، اور میں ان دوستوں میں ہوں جو ان کے ہمراز بھی ہیں، با اعتماد بھی ہیں۔ خان صاحب کے اندر ایک بات ہے، خان صاحب کا جب تھوڑی سی محبت نفرت میں تبدیل ہونا تو وہ پھر نفرت میں بھی بڑے آخری مقام تک چلے جاتے ہیں۔ میں اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ تو جس طریقے پہ وہ چل رہے تھے، اور میں تو حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں سن 2012 والے، 14 والے، 15 والے، 16 والے، جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کسی کارکن کو نہیں، میں نے تو صرف اس کو دینا ہے جو ٹکٹ نکالے گا، اور ٹکٹ کنہوں نے بانٹے میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد اب آپ ان سے اتنے دور ہو رہے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں، تو بہرحال میری دعا اور پوری قوم کی دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فوج کی جو عزت و عظمت ہے اس میں بھی اضافہ کریں، اور خان صاحب بھی ذرا حوصلے میں رہیں، عوام کو دیکھتے ہوئے کہیں ایسے راستے پہ نہ چلے جائیں، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، جہاں کسی طرح کا ایک دوری نظر آئے میرے عسکری اداروں میں اور میرے حساس اداروں میں، میری اسٹیبلشمنٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف میں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، یہ تھے مفتی عبدالقوی جو کہ ملک کی سیاسی صورتحال اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔